نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال فرسٹ ایئر کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں سر سید کے اخلاق و خصائل، اور آج ہم پڑھیں گے یہ اقتباس: راست بازی اور وہ تمام اوصاف، یہاں سے لے کر محبت کا ظہور بدرجہ غائب پایا جاتا ہے، یہاں تک۔ یہ اقتباس تشریح کے اعتبار سے بہت اہم ہے، تو اس میں غور سے سنیے گا جو بات میں بیان کروں۔ بچوں، سب سے پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہے اسلوب لکھنا ہے، اس کے بعد چند خوبیاں جو پہلے مصنف نے سر سید احمد خان کے حوالے سے بیان کی، ان کا تذکرہ کرنا ہے، دو یا ایک یا ڈیڑھ یا دو سطروں پر۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر اس اقتباس پہ آ جانا ہے، اس کی تشریح شروع کرنی ہے۔ تو جو مشکل اور اہم الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے، ان کے معنی غور سے دیکھ لیں۔ راست بازی کا مطلب ہے سچائی، صدق مودت کا مطلب ہے سچی محبت، حمیت کا مطلب ہے غیرت، لٹریچر یعنی ادب، زندگی کی مؤثر تنقید، شاق تکلیف دہ بدرجہ غائب انتہائی۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، تشریح شروع کرتے ہیں کہ راست بازی کہتے ہیں سچائی کو، وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں۔ یاد رکھنا کہ راست بازی یعنی سچائی ایک سچے مسلمان کی اہم خوبی ہے، اہم صفت ہے۔ ایک شخص جو بات کہتا ہے اور جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ کبھی مسلمان تو کیا مومن تو کیا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ خوبی بتائی ہے، برائی بلکہ کہہ لیں، ایک صفت ہے کہ جب بھی وہ بات کہتا ہے منافق، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو راست باز آدمی ایک سچائی کا ساتھ دینے والا، حق کا علم اٹھانے والا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والا شخص وہ ہوتا ہے جس میں چار خوبیاں موجود ہوں۔ وہ چار خوبیاں کون کون سی ہیں، ان کا تذکرہ مصنف نے کیا کہ سب سے پہلے صدق مودت یعنی سچی محبت۔ جو شخص اپنے کام سے، اپنے پیشے سے سچی محبت کرتا ہے، جو لگن، عشق، محبت اور دل جمعی سے کام کرتا ہے، وہ شخص کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ وہ راست بازی اور حق گوئی کا ساتھ دے گا، ہمیشہ حق گوئی سے کام لے گا، اور یہ ایک جواں مرد کی خوبی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت اقبال نے فرمایا، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو دوسری حمیت ہے یعنی غیرت ہے۔ جس شخص کے اندر غیرت ہو، وہ شخص اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں جھوٹ بولنے سے اس کی عزت نفس نہ جاتی رہے۔ وہ غیرت مند ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، خواہ اس کو کتنی ہی تکلیفوں، اذیتوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے، وہ سچ کہنے سے پس و پیش نہیں کرتا، کیونکہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور غیرت وہ خوبی ہے جو ایک عام آدمی کو ایک سچا انسان بنا دیتی ہے، کیونکہ غیرت مند آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اسے مسجود ملائک بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے اپنی نیابت سے نوازا۔ اور کیونکہ اس کے اندر غیرت ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ تو جس شخص میں غیرت جیسی خوبی ہوگی، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا، وہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا قلم ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے گی، اس کی زبان ہمیشہ سچ کہنے کے لیے اس کی
زبان ہمیشہ سچ کہنے کے لیے کھلے گی، وہ کبھی جھوٹے شخص یا جھوٹے گروہ کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ لعنت ہو جھوٹے لوگوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے لوگوں پر اپنی لعنت بھیجی ہے، اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھنا کہ غیرت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لاتی ہے، اور ایک غیرت مند شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو دلیری، بہادری، جو شخص نڈر ہو، جس کو دنیا کے مال و زر کے چھن جانے کا، ملازمت سے نکل جانے کا، کسی نشست سے اتر جانے کا، کرسی کے چھن جانے کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، جس کو مخلوق کا ڈر نہ ہو، وہ شخص سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ راست بازی کے لیے بہادری اور دلیری کا ہونا ضروری ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کا خوف ہو، کچھ چھن جانے کا ڈر ہو، اپنے نقصان کا ڈر ہو، جان سے چلے جانے کا خوف ہو، وہ شخص کبھی سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا، نہ وہ سچائی پہ مبنی کوئی تحریر لکھ سکتا ہے۔ اس کے لٹریچر میں، اس کے کالم میں، اس کے فیچر میں، اس کے مضمون میں، اس کے ادب میں، اس کے شعروں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ اگر وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا کسی خوف سے لکھتا ہو، لیکن جو شخص بے خوف ہو کر لکھے وہ ہمیشہ سچ لکھتا ہے، سچ بولتا ہے۔ جیسے وہ میرا شعر ہے کہ سچ کہوں گا اگر زباں سے میں، پھر تو جاؤں گا اپنی جان سے میں۔ تو جو شخص اپنی زندگی سے محبت کرتا ہو، اپنے آدرش اور اپنے نظریے، اپنے نسب العین کی نسبت اپنی زندگی سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ شخص کبھی راست باز نہیں ہو سکتا۔ تو دلیری، بہادری، یہ وہ خوبی ہے جو ایک شخص کو راست باز بناتی ہے، ایک شخص کو حق گوئی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے آزادی۔ بیٹا جس شخص کی سوچ پر کسی دوسرے شخص کی سوچ یا کسی کے خیال پر کسی دوسرے شخص کے خیال کی پرچھائیاں ہوں، جو شخص پابند سلاسل ہو، یعنی جو شخص ذہنی اور قلبی طور پر غلام ہو، وہ شخص کبھی آزادی سے حق گوئی کا پرچار نہیں کر سکتا، وہ کبھی راست باز نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا۔ تو سچائی کے لیے آزاد منش اور آزاد خیال ہونا ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کے لالچ سے، طمع سے، خوف سے اور کسی طرح کے نقصان کے ڈر سے آزاد ہو، وہ شخص راست باز ہو سکتا ہے اور وہی سچائی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ چاروں خوبیاں ایک راست باز شخص میں ہونا بہت ضروری ہیں، اور یہ چاروں خوبیاں سر سید احمد خان میں بدرجہ غایت موجود تھیں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے ہمیشہ سچ کہا اور سچ کا ساتھ دیا۔ آگے لکھتے ہیں، اس شخص نے اگر سچ پوچھئے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ سر سید احمد خان کے متعلق مولانا الطاف سنہالی لکھتے ہیں کہ اگر میں سچے دل سے بات کہوں تو میں اعتراف کروں گا کہ سر سید احمد خان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے تحریر و تقریر میں، لٹریچر میں سچائی کی بنیاد ڈالی، کیونکہ انہوں نے خود بھی اپنی تحریروں میں سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے مضمون نگاری کا آغاز کیا اور مضمون نگاری کے ذریعے دوسرے ادیبوں کو راست بازی اور حق گوئی کی تلقین کی کہ آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ انہوں نے ادب برائے زندگی کو ترجیح دی کہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ادب کے ذریعے بیان کیا جائے، سچی بات کہی جائے، سچی بات کہنے سے کبھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی تحریروں نے دوسرے ادیبوں اور شاعروں کو بھی متاثر کیا، اور انہوں نے مبالغہ آرائی کو چھوڑ کر سچائی پر مبنی تحریریں لکھنا شروع کر دیں۔ ان کے بعد میں آنے والے ادیبوں کے فن پاروں میں سچائی نظر آتی ہے، اور اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا
کہ سچ بات کہنے میں کسی کی تان و ملامت سے نہ ڈریں۔ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ سچ کہیں گے تو ان پر ملامت ہوگی، لوگ ان پر لان تان کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان نے ادیبوں اور شاعروں کو تلقین کی کہ وہ سچی بات کہنے میں ہرگز پس و پیش نہ کریں، دریغ نہ کریں، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سچائی کا ساتھ دیں اور سچ کہیں، سچ لکھیں۔ جو شخص سچا ہو اور سچائی کا پرچار کرتا ہو وہ شروع میں تنہا تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ منزل تک پہنچتا ہے تو ایک کارواں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ اس کی سچائی کی قدر کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو جھوٹا ہو وہ شروع میں آغاز سفر میں وہ ایک لوگوں کا ہجوم لے کر چلتا ہے، لیکن منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اکیلا رہ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے، لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ منزل تک پہنچنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے سچائی بیان کرنے میں ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید احمد خان نے کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس بات سے کوئی اتفاق کرے گا یا نہیں، یعنی جو بات ان کو درست لگی، جس بات کے متعلق ان کو ادراک ہوا کہ یہ سچی بات ہے، یہ درست ہے، یہ حق پر مبنی ہے، انہوں نے وہ بات کہہ دی، اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ کوئی اس سے اتفاق کرے گا یا نہیں۔ اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تو سر سید احمد خان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیونکہ سچائی کہنے میں مشکلیں تو آتی ہیں، لوگ رکاوٹیں پیدا تو کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں، لیکن سچے شخص کو کبھی شکست نہیں ہوتی، یہ بات طے ہے، کیونکہ سچائی جھوٹ سے کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے یا ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی۔ تو جو سچ ہوتا، جو ان کو بات درست لگتی، جو حق پر مبنی ان کو بات لگتی وہ کہہ دیتے، اس میں وہ کبھی ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کی رائے یا ان کے اتفاق کرنے سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ کوئی ان پر راست بازی کے خلاف الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقع اچھا۔ سر سید احمد خان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کیا ہوتی تھی کہ کوئی شخص ان کی راست بازی اور ان کی سچائی پر انگلی اٹھائے، کیونکہ ایک سچا انسان اپنے متعلق بہت جو کچھ بھی کہا جائے وہ سن سکتا ہے، لیکن اس کی راست بازی پر کوئی انگلی اٹھائے، اس کی سچائی پر کوئی تنقید کرے، اس کے نظریے کو کوئی، اس کے آدرش کو، اس کے نظریے کو کوئی برا بھلا کہے، وہ اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو سر سید احمد خان کو سب سے بری بات کیا لگتی تھی کہ جب کوئی ان کی راست بازی پر الزام لگاتا تھا، جب ان کی حق گوئی پر کوئی انگلی اٹھاتا تھا۔ تو یہ شخص فی الواقع راست بازی کو اپنا دین ایمان سمجھتا تھا، ان کے لیے ان کا دین ایمان سچائی تھا، اور سچائی مومن کی خوبی ہے، اس مومن کی صفت ہے۔ جو شخص سچائی کا ساتھ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، منٹو نے کہا تھا کہ اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو تو تاریخ کو اس بات سے سروکار نہیں کہ تم مسجد میں ہو یا طوائف خانے میں، یعنی سچائی کا ساتھ دو، تاریخ تمہیں سنہری حروف میں یاد رکھے گی، تمہارا نام تاریخ کے صفوں میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اگر وقت کی باطل قوتوں کے خلاف تم برسر پیکار ہوئے اور تم نے سچائی کا ساتھ دیا۔ تو سر سید احمد خان نے اس لیے ہمیشہ راست بازی اور سچائی کا ساتھ دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ سر سید جیسے خود راست باز تھے وہ ایسے ہی راست باز لوگوں کی قدر کرتے تھے، کیونکہ جو راست باز ہوتا ہے وہ اپنے جیسے سچ بولنے والے اور حق کا ساتھ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اصول ہے، لائک ڈیزولو لائک،
کہ ایک انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک منافق، عیار، مکار شخص اپنے جیسے مکار اور منافق لوگوں سے دوستی رکھتا ہے اور انہی کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ایک راست باز، ایک سچا آدمی ہمیشہ سچ بولنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور انہی لوگوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ A man is known by his company، اس لیے کہا گیا ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایک سچا آدمی اپنے جیسے سچے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان خود بھی راست باز تھے، سچ کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے وہ راست باز اور حق گوئی کا ساتھ دینے والے لوگوں کو پسند کرتے تھے اور ان کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا۔ ہر شخص محبت کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے، لیکن سر سید احمد خان کے دل میں محبت کا جو مادہ تھا وہ عام لوگوں سے زیادہ تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے جیسی وہ محبت کرتے تھے شاید ہی کوئی دوست اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتا ہو، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائب پایا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب کے ساتھ ان کی ایک خاص محبت تھی۔ وہ دوستوں میں بیٹھتے تو ان سے بھی محبت کرتے، گھر والوں سے بھی محبت کرتے، بہن بھائیوں سے محبت کرتے، اپنے وطن سے ان کی محبت بھی بڑی انوکھی تھی، تو اپنے کام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو جو جہاں بھی ہوتے، جو رشتہ بھی نبھاتے وہ محبت اور خلوص سے نبھاتے تھے، کیونکہ خلوص یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی صفت ہے۔ یہ خلوص ہے جو انسان کو منافقت سے دور لے جاتی ہے اور ایک عام آدمی کو، ایک جسد خاکی کو انسان بنا دیتی ہے، ایک ایسا انسان جو اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہے جو اس کو مقام الویت تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو بچوں، اب جو ہم نے سبق پڑھا، آج جو ہم نے اقتباس پڑھا جس کی تشریح کی، یہ صرف ایک اقتباس نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ ہمیں راست بازی کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ حضرت مولا حسین نے بھی یہی سبق دیا تھا میدان کربلا میں کہ جھوٹ نہیں، جھوٹے کا ساتھ نہیں دینا، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا خوبی ہے کہ انہوں نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں یعنی باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو بچوں یہ بات سمجھیں۔ اب اس میں جو اہم حوالہ جات ہیں وہ میں بولتا ہوں، غور سے سنیں۔ سچائی جھوٹ سے کبھی شکست نہیں کھاتی، اور یہ شعر میں نے پہلے بھی بول دیا، یہ شعر بھی میں نے بول دیا ہے۔ قلم کار اپنے دور کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک قلم کار ہے جو اپنے دور کی سچی تصویر پیش کرتا ہے، اس لیے ایک قلم کار کا قلم کبھی نہیں بکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاسبان حقیقت تھا جن کا قلم، مطمئن اب وہی ہے سخن بیچ کر۔ تو ایک قلم کار کا قلم کبھی نہیں بکنا چاہیے، اور انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بچوں، یہ سبق جو میں نے جس کی تشریح کی اسے اچھی طرح نوٹ کریں، حوالہ جات نوٹ کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم اقتباس ہے۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔